السلام علیکم. یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں. آج اس ہفتے کا سیکنڈ ورکنگ ڈے ٹیوزڈے، ڈیٹ ہے آج 20 اپریل 2021 اور ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. اور ڈیلی بیسس پہ جو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا لوکل اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے پاکستان میں جو بھی امپورٹنٹ نیوز ہوتے ہیں، جو آرٹیکلس ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتے ہیں اور اس میں ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پازیٹیو یا نگیٹو اسٹاک مارکیٹ پہ یا پوری دنیا کی گلوبل جو کموڈٹی مارکیٹ ہے یا گولڈ اینڈ سلور اینڈ کروڈ آئل کی جو مارکیٹس ہیں ان کے اوپر کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو بہرحال آج سب سے پہلے تو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہی کل کی بات کرتے ہیں. کل پورے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان، جن کا یہ موقف ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ میں فرانس میں جو بھی تحریر لکھی گئی جو بھی آرٹیکلز پیش کیے گئے اس کے خلاف جو ہے پاکستان میں مقیم جو سفارتکار ہیں ان کو نکال دیا جائے. تو بہرحال یہ ہم تمام مسلمانوں کی ایک کامن ایک پوائنٹ ہے کہ جو عاشق رسول ہیں یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی کوئی شخص باتیں کرتا ہے اس کی یقیناً جتنی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے. بہرحال طریقہ کار جیسے کل عمران خان صاحب نے کہا کہ مقصد ایک ہے اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے، پوری اسلامک ورلڈ میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کہیں سے کوئی آواز نہ آئے. ادروائز جس طریقے سے ہولوکاسٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جس طریقے سے جوز لابیز ہیں یا دوسرے مذاہب کے خلاف ہم نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف بھی ہم آوازیں اٹھانا شروع کر دیں تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر ہم سفارتکار کو نکالتے ہیں تو کیا اس کی ایسی کون سی گارنٹی ہوگی کہ کل کو کوئی اور مغربی ملک اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرے. پچھلے بھی بار ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈنمارک میں بھی یہی کچھ صورتحال پیش آئی تھی، پھر فرانس میں ہوا اور ہالینڈ میں ہوا اور بہت سارے یورپین ممالک میں یہ سلسلے جاری رہتے ہیں. لیکن اس کا مستقل حل تمام اسلامک جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہیں یا عرب لیگ ہے، اس حوالے سے ان کو کوئی پالیسی مرتب کرنی چاہیے کہ اس قسم کے جو سلسلے ہیں جو آئے دن جو 6 مہینے اور 1 سال کے بعد یہ رونما ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ آئندہ کبھی بھی نہ ہو. بہرحال اس پہ ایک مربوط اور مضبوط ایک پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے جس کی بیسس پہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بھی بہتر ہو سکتی ہے اور اس طریقے سے جو آپس میں جو پولیٹیکل خلفشار ہیں یہ بھی نمودار نہیں ہوں. تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ اس حوالے سے ایک مربوط نظام پیش کیا جائے، ایک مربوط ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ایک پالیسی وضع کی جائے حکومت پاکستان کی طرف سے اور تمام اسلامک ورلڈ کی جانب سے. اچھا، اس کے ساتھ ہی اس کا نگیٹو ایفیکٹ کل ہماری اسٹاک مارکیٹ پہ پڑا تھا جو تقریباً مارکیٹ ڈاؤن سائڈ پہ تھیں. آج مارکیٹ فلیٹ چل رہی ہے، کبھی پلس یا مائنس میں ہے، کوئی ایسا خاص مارکیٹ میں موومنٹ نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے حکومت پاکستان کو کام کرنا چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو خبریں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ، اس میں یہ باتیں تو سامنے آ چکی ہیں اور بہت عرصے سے، مہینے کئی سالوں سے ہو رہا ہے کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں نے جو ہائیسٹ نوٹ پہ چلنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ جو اسٹریم لائن S&P ڈاؤ جونز نیسڈیک ہیں وہ تقریباً اپنی تاریخ کی بلند ترین سطحوں پر موجود ہیں اور اپنے سائیکولوجیکل بیریئر جس طریقے سے S&P نے 4000 کے بیریئر کو بریک کیا، ڈاؤ جونز نے 34,000 کے بیریئر کو کراس کیا اور اسی طریقے سے نیسڈیک نے 14,000 کے بیریئر کو کراس کر لیا. اور اگر ہم اس کا موازنہ کریں پچھلے 1 سالوں میں تو ہم ایک یا 2 سالوں میں اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام اسٹریم لائن انڈیکس چاہے کورونا وائرس پینڈیمک رہے یا نہ رہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان اسٹاکس میں تیزی مستقل برقرار ہے اور اس میں کہیں سے کوئی ہمیں کوئی کنفرم رپورٹ ایسی دکھائی نہیں دے رہی کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں گر جائیں گی. لیکن کچھ خبریں جو میں ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں کچھ خبریں مجھے نگیٹو دکھائی دے رہی ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو نگیٹو خبریں ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ہمیں اس کو اس وقت چیک کرنا پڑے گا جب وہ پریکٹیکلی اس کی اپلیکیشن ہو. اب جیسے جو نگیٹو خبروں کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں وہ نگیٹو خبریں ہیں امریکہ اور روس کے درمیان جو تجارتی اور سفارتی خلفشار رونما ہو رہے ہیں اور امریکہ نے بہت ساری پابندیاں روس کے خلاف لگا دی ہیں. اب یہ خبر آ رہی ہے آج کے ڈیفرنٹ میڈیاز پہ یہ بات سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ روس نے یوکرین کے ساتھ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے جس کو ہم کرائمیا کہتے ہیں، وہ پیننسیولا ہے،
یعنی اس کے 3 طرف سمندر ہیں تو اس کو پیننسیولا کہا جاتا ہے. وہاں پر اس نے تقریباً 1.5 لاکھ فوجیں اتار دی ہیں. تو اب دیکھیے یہ جس طریقے سے گرو ہو رہی ہیں، جو نگیٹیوٹی گرو ہو رہی ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان جو خلفشار ہے اور بہت سارے الزامات امریکہ جو ہے وہ روس کے اوپر لگاتا چلا جا رہا ہے. اب امریکہ، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ امریکہ نے بہت زیادہ سخت پابندیاں بھی ان تمام گیس کمپنیز پہ لگا رکھی ہیں جو یوکرین اور کرائمیا سے وہ پائپ لائن بچھا رہے ہیں، اور پورے یورپ میں گیس کی جو سپلائی ہے وہ پورے یورپ کو کرتا ہے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ کرائمیا ایک پیننسیولا ہے، اور یوکرین جو ہے یہ انرجی سیکٹر کے حوالے سے پورے یورپ کو یہ پائپ لائن بچھاتا ہے اور وہاں سے گیس کی سپلائی کرتا ہے، پیٹرول کی سپلائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ٹینس ماحول کریٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور خاص طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ نہ صرف اسٹاک مارکیٹ کے لیے ایک نیگیٹو خبر پیدا ہوئی ہے. ابھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے یا روس کے درمیان کوئی جنگی کیفیت رونما ہو گئی ہے، کوئی بلٹس اینڈ بامز کا استعمال شروع ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایک نیگیٹو جو نیوز ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. تو مائٹ پاسبل کہ اس بیسس پہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، اور اسٹاک مارکیٹیں جو بہت سارے لوگوں کی تمنا ہے، خواہش ہے، وہ تمام لوگ جو سیلنگ میں بیٹھے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹیں تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پر آ جائیں. کیونکہ ہم صرف ایک ہی خبر کو خاص طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ یا پوری دنیا کی جو سینٹرل بینکس ہیں وہ کیا اپنے انٹرسٹ ریٹ کو یا شرح سود بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں. تو اپارٹ فرام دیز آل پوائنٹ کہ جناب وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے یا کٹ کر دیں گے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف یہ جو گروئنگ ایک انارکی، ایک کیوس، ایک پرابلم، ایک پلائٹ یہ جو کریٹ ہو رہا ہے امریکہ اور روس کے درمیان، یہ نگیٹو ہو سکتا ہے ان نیئر فیوچر یا لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے غلط ہو سکتا ہے. لیکن ہم جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمیں جب تک کوئی پریکٹیکلی کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ امریکہ نے کوئی بام گرا دیا ہو یا کوئی فوجیں اتار دی ہوں یا انہوں نے اپنے جہازی بیڑا روس کی سرحدوں کے پاس لا کے کھڑا کر دیا ہو اور انہوں نے کوئی فائر کھولا ہو، ایسی صورتحال نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بڑی بڑی اکانومیز ہیں یہ آپس میں پیچ اپ ہو جاتی ہیں، ان کے درمیان ٹیبل ٹاک شروع ہو جاتی ہیں اور معاملات رفع دفع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے ٹرمپ صاحب کے دور میں دیکھا تھا کہ انہوں نے چائنا کے خلاف بہت زیادہ مہازارائی کھڑی کر رکھی تھی، اور ابھی بھی اس کا سلسلہ کچھ نہ کچھ برقرار ہے. لیکن ہم نے وہ نگیٹیوٹی اسٹاک مارکیٹ پہ نہیں دیکھی جس کا ایک اندیا دیا جا رہا تھا کہ جناب ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ پابندیاں لگا دی ہیں، ٹیکسیشن لگا دی ہیں، اور بہت سارے جو ہے ان کی کمپنیز کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، جس میں ہمارے سامنے بہت ساری کمپنی تھی، جس میں ٹک ٹاک تھا، وی چیٹ تھی، اور دوسری کمپنیز تھی جو امریکہ نے چائنا کے خلاف پابندیاں لگائی تھیں. اور سب سے بڑی پابندی لگائی تھی اس نے ہواوی ٹیلی کمیونیکیشن، جو کہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے. ابھی بھی ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے چائنا کے خلاف خاص طور پہ ہواوی جو موبائل جو گیجٹس ہیں، جو ان کی سروسز ہیں، اس کو کافی ڈسٹرب کیا ہے، اس کو بین کیا ہے، اس کو ڈیمیج کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس جو خبریں تازہ ترین موجود ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہواوی کی جو ارننگ یا اس کی جو گروتھ پراسپیکٹس تھے جو کہ 15 سے 20% ہو سکتے تھے، وہ محض 3 اور 4% کے قریب آئے ہیں. تو ہواوی کے جو ڈفرینٹ سیلز ہیں وہ تقریباً 15-20% ڈکلائن کر گئی ہیں. تو یہ بہت ساری خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں جو ہواوی کے لیے نگیٹو ہیں، اور ہواوی کی طرف سے یہ بیان آنا ہے کہ جناب ہم ان تمام چیزوں کو کر لیں گے، کور کر لیں گے، یہ ایک خوشائن بات ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہواوی کے اوپر پابندی لگاتا ہے، یا دوسری ان کی تجارتی پالیسیز میں کافی تلخیاں اور تیزی آ جاتی ہیں، یعنی نگیٹیوٹی کی طرف. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور روس کے مابین کچھ حالات دگرگوں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جیسے کہ آپ سے ذکر ہوتا رہا پہلے کہ ٹرمپ کے اوپر بہت بڑا الزام یہ تھا کہ ٹرمپ کو 2016 میں جتوانے میں روس کا یا رشین لابیز کا یا رشین ہیکرز کا یا رشین پولیٹیکل ہیکرز کا ہاتھ تھا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 4 سالوں میں جب دور حکومت رہا ٹرمپ کا، تو روس اور امریکہ کے درمیان کہیں کوئی نیگیٹو خبر ہمیں نہیں سننے میں آئی. لیکن اب یہ خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ روس اور امریکہ کے درمیان حالات خراب ہو رہے ہیں، اور امریکہ کہ ان تمام معاملات کے بیسس پہ روس نے 1.5 لاکھ فوجیں یوکرین کے سرحدی علاقوں میں اتار دی ہیں. یہ خبر ہے، کنفرمیشن ڈفرینٹ میڈیاز پر آ بھی رہی ہیں. اور لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان نگیٹیوٹی کی وجہ سے جو یورپین یونین کا معاملہ ہے، یورپین یونین بھی کسی نہ کسی حد تک امریکہ
سے کبھی خائف رہتا ہے، کبھی اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی ہمیں نظر میں رکھنا پڑے گا کہ یورپین یونین کا امریکہ کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں امپورٹنٹ تھی جس کی بیسس پہ گولڈ اینڈ سلور اور اسٹاک مارکیٹ میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے ان لانگر پیریڈ آف ٹائم میں۔ گولڈ کی مارکیٹوں میں تیزی آ سکتی ہے اس روس اور امریکہ کے جو ایک یہ چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے، تو گولڈ کی قیمتیں، پہلے بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ گولڈ کی قیمتیں چونکہ امریکہ یا دوسری کمپنی جو کنٹریز ہیں وہ اپنے شرح سود کو بڑھانے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، تو اس لیے گولڈ کی قیمتیں اوپر کی طرف جائیں گی۔ باقی اسٹاک مارکیٹیں ابھی تک اوپر ہیں، صرف یہ جو خبریں ہمارے پاس روس اور امریکہ کی طرف سے آئی ہیں اس میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ابھی پریکٹیکلی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، کوئی انہوں نے بامبس اسٹارٹ نہیں کیے ہیں، تو اس بیسس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹاک مارکیٹیں بہت زیادہ کریش ہو جائیں گی، نیچے آ جائیں گی۔ ایک سرٹین پیریڈ آف ٹائم کے لیے کوئی ہیلدی کریکشن بہرحال اس خبروں پر آ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹ تھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کچھ کرنسی مارکیٹ میں، امریکی ڈالر کے ورسز میں ہم چیک کرتے ہیں یورپین کنٹریز میں یورو ہے، برطانوی پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے، یہ تقریباً 45 یا 50 ڈیز کے ہائیسٹ لیول پر آج مارکیٹ آ گئی۔ آج 1.40 کا ہائی کر دیا پاؤنڈ اسٹرلنگ نے، جو کہ تقریباً 2 مہینے میں ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے 1.21 کے قریب آ گیا ہے یورو، جو کہ یہ بھی تقریباً 2 مہینے میں ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ تو یہ تمام جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی جو قدر و قیمت ہے وہ کمی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کے اسٹیمولس پیکیجز امریکہ نے اناؤنس کیا تھا، جس کا پازیٹیو ایفیکٹ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ پہ پڑا، لیکن الٹیمیٹلی اس کی ڈالر میں جو کہ اس کی ڈی بیسمنٹ آف کرنسی ہم کہتے ہیں، قدر و قیمت اس نے کھوئی اور ڈالر کی قیمتیں نیچے کی طرف آئیں، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 2 مہینے یا 1.5 مہینے کے لوئسٹ لیول پر ڈالر انڈیکس چل رہا ہے۔ تو بہرحال ان بیسس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرنسی مارکیٹ میں اور تیزی ہے، گولڈ سلور میں تیزی ہے، آئل کی قیمتیں اوپر کی طرف جا سکتی ہیں بیکاز آف دس یوکرین اور امریکہ اور روس کا مسئلہ ہے۔ اچھا، آج صبح ہمارے پاس ایک اچھی خبر تھی چائنا کے حوالے سے، اور چائنا کی خبر یہ تھی کہ چائنا کا لون پرائم ریٹ 3.85% پہ اس نے انٹیکٹ رکھا ہے۔ اچھا، پوائنٹ یہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جتنی بھی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں شرح سود، انٹرسٹ ریٹ، انفلیشن کے حوالے سے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی انڈیکیشن کہیں سے نہیں مل رہی۔ ماہ سوائے پچھلے مہینے ہمارے پاس ٹرکی کی خبر تھی کہ ٹرکی نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا تھا، لیکن اکراس دا بورڈ پورے یورپ میں، امریکہ میں، ایشیا میں کہیں بھی انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی آوازیں ہمیں نہیں آ رہی ہیں، اور اس کا پازیٹیو افیکٹ آ رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی آ رہی ہے، اور الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے سونے چاندی کی قیمتوں میں بھی اپ ٹرینڈ دکھائی دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ چائنا نے اپنا لون پرائم ریٹ آج صبح 3.85% پہ انٹیکٹ رکھا ہے۔ اچھا، کچھ خبریں پاکستان، انڈیا میں ظاہر ہے کووڈ-19 کے حوالے سے بہت زیادہ سختیاں چل رہی ہیں، انڈیا میں بہت زیادہ کووڈ اور ویریئنٹ 1-2 کی باتیں ہو رہی ہیں، انڈیا کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ گئی ہیں، ٹریول جو ریسٹرکشنس ہیں وہ کافی لگا دی گئی ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا سا اسٹاک مارکیٹ میں اوور آل اس ریجن میں ڈاؤن فال آ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سارے ٹریول ایجنسیز جو ہے وہ بند پڑی ہیں، کام ہو نہیں رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہمارے پاس آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، آج اس ہفتے کا سیکنڈ ورکنگ ڈے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ارننگ سیزن چل رہا ہے، اور سب سے بڑی جو فینگ گروپ میں ہمارے پاس ایک کمپنی جس کو ہم کہتے ہیں نیٹ فلکس، جس میں آج ہر آدمی جو ہے وہ اپنے گھر پہ اس نے اپنے گیجٹس پہ، موبائلس پہ، سسٹم پہ وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے، اور نیٹ فلکس پہ ہم اسٹریم جو بھی موویز ہیں، تھیٹر ہیں، ڈرامے ہیں اور ذرا پروگرام دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ نیٹ فلکس جس کی جو پچھلے 1 سال پہلے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے سبسکرپشن بھی بہت کم تھے، آج اس کے سبسکرپشنز ملینز میں ہیں، اور آج اس کی جو ارننگ کے حوالے سے رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں جو کہ رات کو 1 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہ ریلیز ہوگی، اس کی رپورٹ اچھی آ رہی ہے۔ تو نیٹ فلکس کی ارننگ پہ مارکیٹوں میں تیزی مزید آ سکتی ہے، اس کو ہمیں بغور جائزہ لینا پڑے گا کہ نیٹ فلکس کی آؤٹ کم پہ اس کے جو دوسرے پارٹس ہیں، جو دوسری کمپنیز ہیں جو کولیبوریٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے اوپر کیا پازیٹیو یا نگیٹو اثرات آتے ہیں، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نیٹ فلکس کی آج ارننگ بڑی زبردست آئے گی، اور اس کے بیسس پہ اسٹاک مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ بہرحال آ سکتا ہے۔ یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں، میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ استفادہ آپ لوگوں کو ہوتا ہوگا، اور آپ سے گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن۔ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔